السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کی تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنا لیا ہو اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو میں نے ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ایک گاؤں کے امام مسجد نے عیسائیت قبول کر لی، استغفر اللہ، اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس گاؤں کے دیگر علماء اور اسلامی شخصیات امام صاحب سے ملنے ان کے گھر آئے۔ دراصل وجہ یہ معلوم کی جا سکے۔ دوران معلومات امام صاحب، جو کہ عیسائی قبول کر چکے تھے، کچھ اس طرح اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے صبح کی نماز سے دیر ہو گئی اور مسجد میں امامت ہو رہی تھی۔ وضو کرتا تو زیادہ دیر ہو جاتی اور لوگ مجھے لعن طعن کرتے، اس لیے سوچا کہ آج بے وضو ہی نماز ادا کروں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ دل میں خوف خدا بہت آیا، میں کسی عذاب کا انتظار کرنے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے دی اور کوئی عذاب نہ آیا۔ اس طرح میں نے کافی مرتبہ کیا لیکن کوئی عذاب نہ آیا۔ چونکہ اب دیر تک سونے کی عادت بن چکی تھی اور یہ باوضو جماعت کروانا میرا معمول بن چکا تھا، جبکہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی عذاب نہ آیا، جبکہ میری بیوی کی طرف سے بھی کوئی تنکین و ناراضگی یا صلہ نہ کی گئی۔ اس طرح ایک دن اذان ہو گئی اور غسل سے فراست کے باوجود میں نے اٹھ کر جماعت کروا دی۔ پھر بھی کوئی عذاب نہ آیا۔ یوں میری عادت بن گئی اور نہ ہی کوئی عذاب آیا، اور یوں میرے دل و دماغ سے خوف خدا جاتا رہا۔ ایک دن ذہن میں آیا، روزانہ صبح کے لیے اٹھتا ہوں، کیوں نہ عیسائیت قبول کر لوں۔ یوں میں نے عیسائیت قبول کر لی، مگر کوئی عذاب نہ آیا اور میں ایسے ہی خواہ مخواہ ڈرتا رہا، اور اب اتنے دن بھی ہو گئے ہیں مگر کوئی عذاب نہ آیا۔ گاؤں کے لوگوں نے سنا اور بلند آواز استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بزرگ بولا کہ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے تم سے مصالحہ اور دین اور نیکی کرنے کی طاقت ہی چھین لی ہے اور تیری آخرت برباد ہو گئی ہے۔ تحریر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے عذاب کسی پتھروں کی بارش، زلزلہ، آندھی، قہر ثانی کے علاوہ اور بھی بہت ہو سکتے ہیں جو ہم خوشی سے برداشت کرتے ہیں، جیسے کوئی نعمت ہو، لیکن اس کی بدولت ہم اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دیتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کا سودا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے تمام عذابوں سے بچائے جن کا ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا اور ہم اسے نعمت سمجھ کر خوشی سے گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہماری آخرت کے لیے بہترین سرمایہ بنوائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ اسی طرح کی مزید سبق آموز ویڈیوز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں، جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔